بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم فقط ایک کھانے یعنی منہ و سلوہ پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز پیدا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم اس چیز کو جو ادنا ہے بہتر چیز کے بدلے مانگتے ہو؟ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو کسی بھی شہر میں جا اترو، یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ کچھ میسر ہوگا جو تم مانگتے ہو۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے اور ہمیشہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور ثابت تھے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو کچھ اس کتاب تورات میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اس عہد اور تنبیہ کے بعد بھی تم نے روگردانی کی، تس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے۔ اور اے یہود، تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن کے احکام کے بارے میں سرکشی کی تھی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ بس ہم نے اس واقعہ کو اس زمانے اور اس کے بعد والے لوگوں کے لیے باعث عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے موجب نصیحت بنا دیا۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ بولے کیا آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تب انہوں نے کہا، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بالکل کم عمر، اوسر، بلکہ درمیانی عمر کی راس ہو۔ پس اب تعمیل کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ وہ پھر بولے، اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کریں وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کی رنگت خوب گہری ہو، ایسی جاذب نظر ہو کہ دیکھنے والوں کو بہت بھلی لگے۔ اب انہوں نے کہا، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر واضح فرما دے کہ وہ کون سی گائے ہے، کیونکہ ہم پر گائے مشتبہ ہو گئی ہے، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کوئی گھٹیا گائے نہیں بلکہ یقینی طور پر ایسی اعلیٰ گائے ہو جس سے نہ زمین میں ہل چلانے کی محنت لی جاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بالکل تندرست ہو، اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو۔ انہوں نے کہا، اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم آپس میں اس کے الزام میں جھگڑنے لگے، اور اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے۔ پھر ہم نے حکم دیا کہ اس مردہ پر اس گائے کو ڈالے کا ایک ٹکڑا مارو۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے یا قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل و شعور سے کام لو۔ پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ سختی میں پتھروں جیسے ہو گئے ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اس لیے کہ بے شک پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہے جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہے، اور یقیناً ان میں سے بعض وہ پتھر بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی ابل پڑتا ہے، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ افسوس تمہارے دلوں میں اس قدر نرمی، خستگی اور شکستگی بھی نہیں رہی، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ یہودی تم پر یقین کر لیں گے، جبکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے بھی تھے
کہ اللہ کا کلام تورات سنتے، پھر اسے سمجھنے کے بعد خود بدل دیتے، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ان کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی تمہاری طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور شان کے بارے میں وہ باتیں بیان کر دیتے ہو جو اللہ نے تم پر تورات کے ذریعے ظاہر کی ہیں، تاکہ اس سے وہ تمہارے رب کے حضور تمہیں پر حجت قائم کرے؟ کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان یہود میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں جنہیں سوائے سنی سنائی جھوٹی امیدوں کے کتاب کے معنی و مفہوم کا کوئی علم ہی نہیں، وہ کتاب کو صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں۔ یہ لوگ محض وہم و گمان میں پڑے رہتے ہیں، بس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑے سے دام کما لے۔ سو ان کے لیے اس کتاب کی وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے تحریر کی، اور اس معاوضہ کی وجہ سے تباہی ہے جو وہ کما رہے ہیں۔ اور وہ یہود یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے۔ ذرا آپ ان سے پوچھیں کیا تم اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے چکے ہو؟ پھر تو وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، یا تم اللہ پر یوہے وہ بہتان باندھتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔